جناب شہاب الدین صاحب ہیں، غالباً کیرالہ کے ہیں، انہوں نے ایک آڈیو بھیجی ہے 6-7 منٹ کی ہے۔ حج سے متعلق انہوں نے 2 باتیں پوچھی ہیں، ہم مختصر لفظوں میں ان کا منشا عرض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حج جو اتنا مہنگا ہو گیا ہے اور تقریباً 2-2.5 لاکھ سے زیادہ خرچہ آنا نہیں چاہیے، اب لیا جا رہا ہے 4-5 لاکھ، حج کمیٹی ہی سے اگر کوئی آدمی جا رہا ہے اور ٹور سے جا رہا ہے تو اور زیادہ، تو یہ جو 2-2.5 لاکھ روپے ایکسٹرا لیتے ہیں وہ یہ حکومتیں عام طور پر جو غیر مسلم حکومتیں ہوتی ہیں مثلا ہمارے ملک میں، تو یہ پیسہ سب جو ہے وہ اپنے چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، حکومتی کاموں میں، اور بہت سی چیزیں تو مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں، اسی میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو کیا جب تک کہ یہ حکومتیں ہم سے اس طرح لوٹ رہی ہیں حج کے نام پر، ہم جو ہے حج چھوڑ دیں تاکہ یہ ہمارے پیسے سے ہمارا نقصان تو نہ کریں، ہمیں چونا تو نہ لگائیں گے؟ یہ ان کا ہم مفہوم ادا کر رہے ہیں جو پوری بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ بہت سے ناخواندہ ان پڑھ قسم کے مسلمان جنہیں نماز بھی نہیں آتی اور لبیک بھی یاد نہیں ہوتا، وہ حج کرنے پہنچ جاتے ہیں، ان کا حج ہی صحیح نہیں ہوتا۔ تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ایسے لوگوں کی رقمیں ان کو حج میں بھیجنے کے بجائے ہم کوئی اسکول کھولیں، کالج کھولیں، جیسے حجاب نقاب کا مسئلہ آتا ہے، لڑکیوں کے کوئی بڑے کالج نہیں ہیں، اور یا غریبوں کے بہت سے مسائل ہیں اجتماعی، اس میں اس طرح کی رقم خرچ کر دیں۔ حج اپنی جگہ پہ فرض ہے، لیکن یہ کہ جب تک کہ حالات نارمل نہ ہو جائیں تو ہم حج کی ان رقموں کو لوگوں کو ترغیب دیں کہ اس سے جو ہے پیسہ حج کے بجائے کالج میں لگائیں اور دوسرے غریبوں کی مدد میں لگائیں۔ یہ 2 رائے انہوں نے دی ہیں۔ ایک جو ہے جو حج کمیٹی کے ذریعے سے جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس میں جب تک کہ نارمل جو ہے حالات نہ آ جائیں اور ہمیں حج سستا نہ ہو جائے اس وقت تک حج ہی نہ کریں، اور یہ کہ جو ان پڑھ قسم کے لوگ چلے جا رہے ہیں ان کا حج ہو ہی نہیں رہا ہے صحیح سے، تو ان کا پیسہ برباد کر کے چلے آتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو جو ہے حج کے پیسے کو دوسرے نیک کاموں میں لگا دیں۔ میرے محترم، اس کا علاج یہ نہیں ہے۔ آپ نے جو پریشانی بیان کی ہے کہ حج میں زیادہ پیسہ لگ جا رہا ہے اور اس قسم کے لوگ حج کرنے پہنچ جا رہے ہیں جو حج ان کا صحیح نہیں ہو پاتا، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ان کو حج سے روک دیا جائے۔ مہنگا حج ہوگا، پیسے جتنے زیادہ خرچ ہوں گے، سب حج کے نام پر خرچ ہو رہے ہیں، بھلے وہ اس کے بعد جنہوں نے وصولے انہوں نے کیا کیا، یہ ان کا فعل ہے، لیکن ہمیں ایک ایک رقم پر، ایک ایک جو ہے ریال پر ہمیں اللہ رب العزت کے یہاں اجر مل رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فریضہ حج جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، ہم اس وجہ سے صرف اس رکن کو ادا کرنے سے لوگوں کو مشورہ دے دیں کہ چونکہ یہ پیسے تمہارے زیادہ لگ رہے ہیں لہذا اس فریضے رکن کو، اس اسلام کے فریضے کو ابھی نہ کرو، موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ وعیدیں دوسری طرف اتنی زیادہ سخت ہیں کہ جس کو نہیں روکا کسی حاکم نے، جس کو نہیں روکا کسی جو ہے معذور بیماری نے، اور اس نے پھر حج نہیں کیا اور انتقال ہو گیا، تو وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اتنی سخت وعید ہوتے ہوئے ہم صرف حج کے مہنگے ہونے کی وجہ سے آپ کو مشورہ تو یہ دینا چاہیے کہ اسکول کالج بنانے کے لیے جو بڑی بڑی تقریبات میں اسلامی شادیوں میں لاکھوں روپے برباد ہو رہے ہیں، 10-20 لاکھ کی نہیں کروڑوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان کے پاس ایک ٹیم جائے اور ایک جو ہے ان کو مشورہ دے کہ بھائی آپ اتنی لمبی چوڑی شادیوں میں جو خرچ کر رہے ہیں، آپ جو ہے 5 لاکھ میں شادی کر لیجئے، 5 لاکھ میں کالج کے لیے دے دیجئے۔ اب ان کو مشورہ دیں جو ناجائز خرچے کر رہے ہیں، عبادت میں خرچ ہو رہا ہے، آپ اس خرچ کو کٹوتی کر کے آپ چاہ رہے ہیں کہ دوسرا جائز کام کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو ان پڑھ لوگ جو حج پہ جا رہے ہیں، تو کیا ہم ان کو تعلیم دے کر، حج کی ٹریننگ دے کر نہیں بھیج سکتے ہیں؟ ان کی نمازیں بھی درست کرا دیں، ان کا ایمان بھی درست کرا دیں، پھر حج کے ذریعے سے ان کا ایمان مکمل بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ حج کی ترغیب دینے کے بجائے، حج لوگوں کو سکھانے کے بجائے، اور حج میں جو کمیاں آ رہی ہیں، لوگ جو ان پڑھ پہنچ رہے ہیں ان کو حج کے لیے ٹرین کرنے کے بجائے آپ الٹا مشورہ دیں کہ حج ہی میں نہ جاؤ ابھی، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ وہاں جانے کے بعد جو انسان کو واقعی اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے اور انسان کو جو للک ہوتی ہے اللہ سے، ایک معرفت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے ایک غریب سے جو شخص بھی جائے، مالدار سے مالدار یا غریب سے غریب جو حج پہ جاتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد اس کی جو دل کی دنیا بدلتی ہے، تو یہ نعمت ساری نعمتوں پر لاکھوں کروڑوں روپے پر اگر اس کے لیے خرچ ہو جائے تو وہ نعمت
جو حاصل ہوتی وہاں پہنچنے کے بعد اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے ہم آپ کتنے ہی مخلص ہوں اپنے مشورے میں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگوں کو روکا جائے کہ حج مہنگا ہے ابھی نہ جاؤ، یا لوگوں کو روکا جائے کہ تمہاری نمازیں صحیح نہیں ابھی نہ جاؤ۔ انشاءاللہ وہاں پہنچنے کے بعد اس کے اندر یہ تقاضا بھی پیدا ہوگا دیندار بننے کا، نماز سیکھنے کا، پھر انشاءاللہ وہ نماز بھی سیکھے گا، سب کچھ سیکھے گا، وہاں اس کی جو ہے دعا قبول ہوگی۔ اس لیے مشورہ یہ نہیں دینا چاہیے، مشورہ یہی دینا چاہیے کہ جن پر حج فرض ہے وہ تو ضرور فکر کرے۔ ہاں جن پر حج فرض نہیں ہے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں بھائی حج فرض بھی نہیں ہے، اتنا مہنگا بھی ہے، آپ حج کر بھی چکے ہو یا حج فرض ہی نہیں ہے آپ کے اوپر، لہذا آپ جو ہے ابھی حج نہ کر کے آپ یہ رقم یہاں نیک کام میں لگا دو۔ ان کو تو مشورہ دیا جا سکتا ہے جن کا حج مستحب ہے، نفل ہے، لیکن جن پر حج فرض ہے ان کو یہ آپ مشورہ دیں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے والا بنائے۔ یہ تھے آج کے آپ کے سوال جواب جو پورے ہوئے۔